السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو چلیے آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام اسامہ ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے کا ہے۔ ہمارا بزنس جو کہ میرے والد، میرے بھائی اور میں دیکھتے ہیں، وہ ہمارا بزنس لنڈے کا ہے، لنڈا مین فلی مارکیٹ۔ ہم کراچی سے کپڑوں کے کنٹینر لیتے ہیں جو کہ باہر سے آئے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ کنٹری سے، اور انہیں واش کر کے ہم آگے سیل کر دیتے ہیں۔ مین کے ہمارا لنڈے کا کام ہے۔ یہ واقعہ جو ہوا یہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی کے ساتھ ہوا، جو کہ اس ٹائم 5 سال کی تھی۔ جب کراچی سے کنٹینر آتا ہے اس میں صرف کپڑے ہی نہیں ہوتے، کبھی کبھی اسٹف ٹوائز بھی آ جاتے ہیں، سو ہم وہ بھی فیکٹری میں واش کر کے آگے سیل کر دیتے ہیں۔ یہ بات اگست 2021 کی ہے۔ سردیاں آنے والی تھی اور فیکٹری میں کام بہت زیادہ تھا۔ جب باہر سے کنٹینر آیا اور میں وہ بائی کر لیا، اور یہ فیکٹری ہم نے گھر کے بیک سائڈ پہ ہی لگائی ہوئی ہے، اس لیے وہاں بھائی کے بچے آتے جاتے رہتے تھے۔ میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، 2 بڑی بیٹیاں اور 1 چھوٹا بیٹا۔ بچے وہاں آتے جاتے ہیں۔ اس بار جو کنٹینر آیا اس میں اسٹف ٹائز بھی تھے جو کہ لڑکوں نے دھو کے چھت پہ ڈال دیے دھوپ لگنے کے لیے۔ بھائی کی دوسری بیٹی جو کہ اس ٹائم 5 سال کی تھی، وہ ایک ڈال لے کر وہاں سے اٹھا کے گھر لے آئی۔ فیکٹری میں میرے والد اور میں اور میرے بھائی بھی ہوتے تھے۔ وہ ڈال لے کے گئی، میں نے منع کیا تو بابا نے کہا کہ جانے دو، کوئی بات نہیں۔ ہم نے بھی کچھ نہ کہا، ہم نے سوچا بچی ہے کھیلے گی، سو ہم بھی چپ رہے۔ پہلے تو کچھ نہیں ہوا، کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس نے اپنی بڑی بہن کو گلاس مارا شیشے کا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں تھا کیا، ایون کہ وہ اتنی اگریسو بھی نہیں تھی۔ خیر ہم نے اتنا نوٹ نہیں کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایسے ہونے لگا کہ وہ بیمار رہنے لگی، نہ کچھ کھاتی پیتی اور ہر وقت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اس کو صرف رونا، لڑنا اور جھگڑنا بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ فیور رہنے لگا اسے۔ کسی کے بھی مائنڈ میں نہیں تھا کہ اسے یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اس ڈال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ دونوں بہنیں میری امی مین کے اپنی دادی پاس ہوتی تھی۔ امی نے بتایا کہ رات کو یہ اکثر اس گڑیا کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ ہم نے کہا بچی ہے اس لیے کھیلتی ہوگی۔ فیکٹری کی چھت پہ سائڈ پہ بنیرے نہیں تھے، مین کے وہ صرف چھاتی سے ہی تھی، سائڈ پہ کوئی دیوار نہیں تھی۔ فیکٹری میں ابو اور فیکٹری میں کام کرنے والے تھے۔ کنٹینر میں کپڑے آتے تھے، اس لیے نیچے بہت زیادہ کپڑے پڑے ہوتے تھے۔ اللہ کا کرنا تھا کہ بھائی کی چھوٹی بیٹی جس کا نام آمنہ ہے، آمنہ نے چھت سے ان کپڑوں پہ جمپ مار دی، جو کہ ابو نے خود دیکھا۔ ابو کہتے ہیں جیسے ہی یہ چھت پہ تھی کھیل رہی تھی، اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہا، پھر اچانک کود گئی۔ کپڑوں پہ گرنے کی وجہ سے اتنی زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ جب ابو نے اس سے پوچھا
ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتی کہ مجھے میری دوست نے کہا۔ دوست کون؟ وہ گڑیا جو اس نے اس ٹائم پکڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ جب ابو نے اسے ڈانٹا تو اس نے ابو کو تھپڑ دے مارا۔ ابو کہتے وہ جو تھپڑ تھا وہ 5 سال کی بچی والا نہیں تھا، اس لیے ابو تھوڑے پریشان تھے۔ ابو نے کہا کہ لڑکی بہت چڑچڑی ہو گئی ہے، اس کو دم وغیرہ کرواتے ہیں۔ ابو اسے دم کروانے کے لیے مسجد میں لے کے گئے، مگر وہ نہیں گئی۔ کہتے ہیں مسجد کو دیکھ کر ہی یہ بھاگ کے آ گئی۔ ابھی کہ وہ مغرب کے بعد روز وہاں سپارہ پڑھنے جاتی تھی، مگر باپی نے بتایا کہ وہ کچھ دن سے وہاں بھی نہیں جا رہی، اس کی طبیعت بھی خراب تھی، اس لیے باپی نے دباؤ نہیں ڈالا۔ طبیعت خراب ہونا، مسجد میں نہ جانا، اس سب کا لنک اس گڑیا سے تھا جس کے بارے میں ابھی ہم سب کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ اس ڈال کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی، ایون کہ اماں مینو اس کی دادوں نے کافی بار اسے پھینکا بھی، مگر پھر بھی وہ نہیں چھوڑتی تھی۔ اماں نے کافی بار کہا کہ میں اسے باہر پھینکتی ہوں، یہ پھر لے آتی ہے۔ وہ اماں کو کہتی کہ یہ خود میرے پاس آتی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ رات کو کھانا ہم سب مل کے کھا رہے تھے اور یہ دونوں بہنیں اندر کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے کہ چھوٹی کو دیکھو، وہ بوٹی مین گوشت کھا رہی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کھانے دو، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ فریج سے نکال کے کھا رہی ہے۔ بھائی نے کہا فریج سے؟ ہم نے جب دیکھا ہلال بھائی وہ اپنی گڑیا کے ساتھ فریج کھول کے اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور وہاں سے ڈی فریز کیا ہوا گوشت کھا رہی تھی، تب بھی جو کہ جب ہم نے دیکھا تب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں جب دیکھا تو اس کی ڈال بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ بھائی نے جلدی سے اسے پکڑا، اسے کہا کہ تم اوپر کیسے چڑھی؟ ایسی میری دوست نے مجھے اوپر بٹھایا، ان کے فریج کے اوپر والے حصے میں جہاں برف بنتی ہے، وہ وہاں بیٹھی تھی، سارا سامان نیچے پھینکا تھا اور وہاں بیٹھ کے گوشت کھا رہی تھی۔ اس بار ابو کا شک اور پکا ہو گیا۔ ابو نے اسی ٹائم محلے کے قاری صاحب کو لے کے آئے۔ ہم سب اسے لے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ابھی قاری صاحب کمرے میں بھی آئے بھی نہیں تھے کہ اس نے اونچی اونچی چیخنا سٹارٹ کر دیا، اور وہ اتنا اونچی چیخی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ قاری صاحب نے کچھ پڑھا اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کوئی چیز ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک پیر کا بتایا۔ اور کہا کہ اس کے پاس چلتے ہیں۔ ہم نے ابو کو گھر چھوڑا اور میں اور بھائی اسے لے کے قاری صاحب کے ساتھ اس پیر کے پاس چلے گئے۔ ایک حجرے میں بیٹھا تھا وہ پیر صاحب، ایک حجرے میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی ہم حجرے کے اندر جانے لگے چھوٹی اٹھ گئی۔ اچھا، گھر سے لے کے حجرے تک وہ بے ہوش تھی، نیم بے ہوش تھی، مگر وہ گڑیا اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ جیسے ہی حجرے میں جانے لگے وہ رونے لگی کہ میں اندر نہیں جانا، میرا بھائی 30 سال کا جوان لڑکا ایک دم زمین پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ یہ بہت ہیوی ہو گئی ہے، اٹھائی نہیں جا رہی۔ 30 سال کے لڑکے سے 5 سال کی لڑکی نہیں تھی اٹھائی جا رہی۔ میں جب اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ واقعی بہت ہیوی ہو گئی تھی، اٹھائی نہیں تھی جا رہی، وہ وہاں قابو ہی نہیں تھی آ رہی۔ ہم دونوں بھائی مل کے اسے نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ اتنے میں قاری صاحب ان پیر کو لے آئے
پیر صاحب نے آتے ہی وہ ڈال پکڑ لی، اور جیسے ہی وہ ڈال اس سے الگ ہوئی، چھوٹی بالکل نارمل ہو گئی اور بھائی نے اسے اٹھا لیا۔ پیر صاحب نے کہا اب آ جائے گی اندر۔ جیسے ہی وہ ڈال اندر گئی، ہم بھی اندر آ گئے۔ پیر صاحب نے اس گڑیا اور چھوٹی پر کچھ پڑھنا سٹارٹ کیا۔ چھوٹی ایسے بے قابو ہو رہی تھی جیسے کہ وہ بھی ان پیر کو مار ڈالے گی۔ اسے بہت مشکل سے کنٹرول کیا۔ پھر اس پیر صاحب نے بتایا کہ یہ گڑیا کالے جادو میں استعمال ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو اثرات ہیں وہ آپ کی بیٹی پر بھی آ گئے ہیں۔ ان پیر صاحب نے ہم کو 1 ہفتے تک دم کروانے کے لیے کہا، اور مغرب اور عصر کے درمیان ہمیں اپنے پاس بلایا، اور روز ہم اس کے پاس جانے لگے۔ جیسے جیسے ہم روز اس کے پاس جاتے، چھوٹی کی طبیعت اور خراب ہوتی جاتی۔ پیر صاحب جتنا نقصان اس گڑیا کو دیتے تھے، وہ نقصان وہ ہماری بیٹی چھوٹی کو دے رہا تھا وہ جن۔ مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم 2 دن بعد تیسرے دن چھوٹی کی طبیعت صحیح ہونے لگی، اور پیر صاحب نے بتایا کہ جیسے ہی ان کا یہ چلہ کمپلیٹ ہوا، انہوں نے اس گڑیا کو جلا دیا، اور اس کے بعد اس جلی ہوئی راہ کو انہوں نے قبرستان میں ہمیں دفن کرنے کے لیے کہا، اور ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ مگر آج بھی اس چیز کے اثرات ہماری چھوٹی پہ ہوتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی بے قابو ہو جاتی ہے، اور وہ جب بھی وہ ڈرتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ وہ گڑیا مجھے وہاں بلا رہی ہے، اور وہ قبرستان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ گڑیا مجھے وہاں بلا رہی ہے۔ مگر اس گڑیا کے جلانے کے بعد، دفنانے کے بعد، الحمدللہ چھوٹی کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ کبھی کبھی ایسے اثرات ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر وہ ٹھیک رہتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ میری خواہش ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ۔ اللہ